السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ بلاگ کا آغاز ہو رہا ہے جی دوپہر کے ٹائم پہ۔ مجھے یہاں پر کچھ گروسری کے لیے آنا تھا اور پنجاب کیش اینڈ کیری میں آئی تھی۔ گروسری تو ایز سچ نہیں لینی تھی، اسپیشلی مجھے سبزیوں کے لیے آنا تھا اور کچھ فروٹس لینے تھے۔ اور آج کے ولاگ میں رجب کے مبارک مہینے کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں جو بھی ہمارے امپورٹنٹ اہم مہینے ہوتے ہیں ان سب کی فضیلت اور ان کی امپورٹنس کے بارے میں ہم بخوبی واقف ہوتے ہیں، بٹ کچھ چیزیں، کچھ انفارمیشن، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، جو ہمیں ادھر ادھر سے، اپنے ریلیٹیو سے، اپنے فرینڈس، فیملی سے پتہ چلتی ہیں۔ تو بس میں کوشش کروں گی کہ جو باتیں مجھے پتہ ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور رجب کے مہینے کے حوالے سے ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، تو وہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کون سے ذکر و اذکار نوافل اس مہینے میں کرنے چاہیے اور روزے کی کیا فضیلت ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رجب کے اس پیارے سے مہینے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رجب کے روزے رکھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی امپورٹنس ہے اور روزہ رکھنے کا ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، اور یہاں پر یہ حدیث آپ کو لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ ولاگ میں میرا یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو میں اس پرپس کے لیے بیان کرتی ہوں کہ جو بھی میری بہنیں چیزیں پڑھتی ہیں رجب کو، جو بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہیں اور جو عبادت کرتی ہیں، تو ان کی انفارمیشن میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے، اور جو چیزیں انہیں نہیں پتہ، جس میں وہ لیگ کرتی ہیں اور مجھے پتہ ہیں، تو میرے ذریعے، میرے اس ولاگ کے ذریعے ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے گا۔ اور اس طرح کی اچھی باتیں بتانا تو ثواب کا ہی کام ہے اور ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اگر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ مہینے بہت ہی کم آتے ہیں۔ مہینے ظاہر ہے سال میں ایک دفعہ ہر مہینہ آتا ہے، اور اس کو اویل کرنا، اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ سارے مبارک مہینے جو ہیں ان میں کچھ ڈیز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عبادت کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈیز ہوتے ہیں کہ جن میں عبادت کی فضیلت اور زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ نوافل ایسے ہوتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت کچھ خاص دنوں میں یا کچھ خاص راتیں ایسی مخصوص ہوتی ہیں، ان میں پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جس طرح 15 شعبان کی رات بہت افضل ہے، شب معراج، شب برات، اور اس کے علاوہ رمضان کی 27ویں رات بہت افضل ہے، اسی طرح رجب المرجب کی 27ویں شب بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو رجب کی 27ویں رات کے جو نفل ہیں وہ کچھ اس طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں، یہ میں آپ کو یہاں پر آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ان نوافل کے پڑھنے سے آپ دنیا اور آخرت کی جو چیز چاہیں اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو 12 رکعت اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر رکعت پر التحیات پڑھنی ہے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور صبح کو روزہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ساری دعائیں قبول کرے گا۔ یہ نوافل آپ نے رجب کی 27ویں شب میں پڑھنے ہیں، اور نیکسٹ ڈے یعنی 28 رجب کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نوافل پڑھیں، 12 نفل آپ نے 12 رکعت پڑھنی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے دعا مانگنی ہے ایک آیت پڑھ کے جو میں نے آپ کو مینشن کر دی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور جو بھی آپ کی دنیاوی حاجت ہے یا اخروی حاجت ہے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ ظاہر ہے ان سب چیزوں کے لیے آپ کا ایمان اور اعتقاد جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ جب آپ دل سے کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اثر کرتی ہے اور آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اصل چیز تو آپ کی ایمان کی پختگی ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چاہت ہے۔ آپ جس طرح سے جو چیز مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ میں بھی یہ نفل ضرور پڑھتی ہوں، اور آپ لوگ بھی اسے ضرور پڑھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول ہوگی۔
اچھا جی، باتیں آپ کے ساتھ جاری و ساری رہیں گی ٹل دا اینڈ آف دس ولاگ۔ یہاں پر نا میں کلب سینڈوچ بنا رہی تھی ہانی کے لیے، اور جسٹ میں نے 2 انڈوں کو ہی بوائل کر کے اور اس طرح سے بس فورک کے ساتھ ہی میش کر لیا تھا۔ ہانی کہہ رہی تھی مما بھوک لگ رہی ہے، تو میرے پاس یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، میں نے جلدی سے ان کو گریٹ کیا اور کلب سینڈوچ بنا لیا۔ بہت مزے کا سینڈوچ ہوتا ہے اور ہیلدی بھی ہوتا ہے آبویسلی۔ میری بچیوں کو بھوک بس شاذ و نادر ہی لگتی ہے، بہت کم بھوک لگتی ہے انہیں، اور لگتی بھی ہے تو کم لگتی ہے۔ تو ہانی کہتی مما بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے اس کو فٹافٹ سے کچھ بنا کے دے دوں۔ تو یہاں پر میں نے کیرٹ لی تھی اور کھیرا ہے، کھیرے کے علاوہ انڈے ہیں بوائلڈ فارم میں۔ بس ان تینوں چیزوں کو میں نے گریٹ کر کے اور میش کر کے میونیز ڈال دیا تھا، اور کالی مرچیں سپرنکل کر دی تھیں اور نمک سپرنکل کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لیا تھا۔ کچھ اس طرح کا بیٹر ریڈی ہو جائے گا، اور اسے آپ نے اپلائی کر دینا ہے بریڈ کے اوپر۔ میونیز ویسے اس کے اندر نا تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے، اگر کم میونیز ڈالیں نا تو پھیکا پھیکا سا لگتا ہے، یہ تو تھوڑا سا زیادہ کوانٹٹی میں ہی ایڈ کرنا پڑے گا۔ اگر چکن سپریڈ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا چکن کے اگر آپ کے پاس ریشے موجود ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس اگر لیفٹ اوور چکن ہے تو اسے آپ ریشے کر کے اس کے اندر ایڈ کر کے بچوں کے لیے سینڈوچ بنا سکتے ہیں۔ اسکول کے لیے بھی بیسٹ رہتا ہے، اور اگر آگے پیچھے بچوں کو کبھی بھوک لگ جائے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ میں میاں جی کے لیے بھی کبھی ناشتے میں یہ بنا کے رکھ دیتی ہوں، یا پھر کالج میں بریک ٹائم کے لیے بھی بنا کے کبھی کبھار دے دیتی ہوں۔ اچھا، رجب کی بات ہو رہی تھی، اور بہت مبارک مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کی 27ویں شب جو ہے وہ واقعی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ آپ اس مہینے میں جو میں نے آپ کو ذکر و اذکار بتائے ہیں، نوافل بتائے ہیں اور روزہ رکھنے کا بتایا ہے، تو آپ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس میتھڈ کو ضرور فالو کریں، اور جو بھی آپ کے مائنڈ میں حاجت ہے یا جو بھی دعا ہے آپ کے ذہن میں، آپ اس کو مانگیں اور دل سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، یہاں پر نا میں آلو کی بھجیا بنا رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ جب میرے پاس کوئی سبزی اویلیبل نہیں ہوتی، نیچے جانا پڑتا ہے، تو میں بس پوٹیٹو نکالتی ہوں اور اس طرح باریک باریک اس کو کاٹ کے نا اس کی زبردست سی بھجیا بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ان کو بھجیا بنانے کے بعد نا اس میں انڈے بھی ڈال سکتے ہیں، تو آلو انڈے کا بہت زبردست سا سالن بنتا ہے، اور بچے تو اس سے بہت مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور آج نا میری طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی، تو مجھے یہی آسان لگا کہ بس یہ جلدی جلدی سے بن جاتے ہیں، بہت جلدی بن جاتے ہیں، اس کا مسالہ بھی بھوننے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ مجھے بخار ہوا تھا، جو ٹائیفائڈ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا، تو اس کے بعد سے نا کافی ویکنس ہو جاتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کا بخار پرولونگ ہو جاتا ہے۔ میرا بھی میرے خیال 1 مہینے سے زیادہ، 1.25 مہینہ تک مجھے بخار رہا تھا۔ تو اس کے بعد سے ہوا یہ ہے کہ مجھے ویکنس کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور میں کچن میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو پاتی، تو اس لیے مجھے بس یہ جو سبزی آسان لگ رہی تھی نا، میں نے وہ بنا لی ہے، اور نیکسٹ ڈے کے لیے یہاں پر میں پریپریشن کر رہی ہوں۔ فرسٹ کلپ میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں ویجیٹیبلز لے کر آئی تھی، تو ان میں میتھی بھی تھی، اور یہاں پر میں میتھی کے پتے نکال رہی ہوں۔ یہ مجھے نیکسٹ ڈے بنانی ہے مکس ویجیٹیبل، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کام ابھی کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ کل کے لیے مجھے آسانی ہو جائے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رجب کے روزے رکھنا بھی سٹارٹ کر دیے ہوں گے۔ میری امی نے بھی روزہ رکھا تھا فرسٹ رجب کا، اور میرے بھتیجے نے بھی رکھا تھا، بھائی نے بھی رکھا تھا، بھابھی نے بھی رکھا تھا، اور میری طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی تو اس لیے میرا سکپ ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ اب ضرور روزے رکھوں گی میں رجب کے، اور آپ لوگ بھی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ڈیفینیٹلی رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینے ہوتے ہیں جن کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ثواب اس میں ڈبل ہوتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فوکس اور کنسسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم رجب کے روزے رکھتے ہیں یا شعبان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں رمضان کے روزوں کی بھی پہلے سے پریکٹس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میرے سارے کام ختم ہو گئے تھے، جھاڑو پوچھا صفائی وغیرہ سارا کچھ میں نے کر لیا تھا، اور سبزیوں کو بھی جگہ پہ رکھ دیا تھا، جو کاٹ کے رکھنے والی تھیں وہ بھی میں نے فریج میں رکھ دی تھیں آلریڈی۔ اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ میں چولہے کو اینڈ پہ صاف کرتی ہوں، سٹارٹ میں بھی اگر زیادہ گندا ہو تو تھوڑا سا کر لیتی ہوں، لیکن جو پراپر اس کی صفائی ہے وہ میں اینڈ پہ ہی کرتی ہوں تاکہ اس کی وجہ سے کچن بھی صاف لگے۔ اور برتن تو میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ولاگس میں کہ میں بالکل بھی جمع ہونے نہیں دیتی، بس ساتھ کے ساتھ 2 3 پلیٹس یا کٹوریاں یا پھر پتیلی جس میں کھانا بنایا ہو، بس جلدی جلدی ساتھ کے ساتھ ہی واش کر لیتی ہوں تاکہ زیادہ برڈنائز نہ ہوں۔
जनाब, रजब के एक रोज़ा रखने की फ़जीलत का आपको आइडिया हो गया होगा। जो स्टार्ट में मैंने आपको एक हदीस शरीफ पढ़ के सुनाई थी कि रजब का जो एक रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसे एक नहर है उससे सैराब करेगा, यानी कितना ज़्यादा एक रोज़े का फ़ायदा है। तो आप लोग जो भी मेरा व्लॉग, मेरी सिस्टर्स, मेरी प्यारी बहनें देख रही हैं, वो ज़रूर रजब का रोज़ा रखिएगा। अगर आपने पहले कभी नहीं रखा तो मेरे व्लॉग के तवस्सुत से एक रोज़ा ज़रूर रखिएगा, और जो नफ़िल मैंने बताए हैं वो भी पढ़ें। और जो भी आपकी हाजत है, जो आपकी दुआ है, वो आप इन नवाफिल को पढ़ने के बाद मांगें और नेक्स्ट डे आप रोज़ा रखें। डेफ़िनेटली आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और मैं भी आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिसका मैं एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ या मुझे किसी ने बताया होता है, और जो डेफ़िनेटली मुझे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही होती हैं। तो वही चीज़ें मैं अपने व्लॉग्स में अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और मेरे व्लॉग्स में अगर आप लोग मुझे न्यू देखने वाले हैं तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस चीज़ में लैग कर रही हूँ और मैं उसे अच्छा करने की कोशिश करूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।